اسلام کا اصولی فیصلہ تو یہی ہے جو کہ پہلے سے بھی ہو چکا تھا کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر پارٹی سے کر سکتے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں مولانا صاحب کی بات ہوئی، میٹنگ ہوئی وہاں، تو اصولی فیصلہ تو وہاں ہوا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اگر دیگر پارٹیوں کی خواہش تھی، جمعیت علماء اسلام یا ضرورت تھی یا جمعیت علماء اسلام کی ضرورت تھی، تو ان سیاسی ضرورتوں کو گراؤنڈ کو دے کر پھر فیصلہ کر سکتے ہیں ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ تو آج ایک وفد ایمل ولی خان کی قیادت میں مفتی محمود مرکز جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے وہاں گئے۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب جو ہمارے امیر ہیں خیبر پختونخوا کا، اور ان کے ساتھی جو جماعتی ذمہ دار تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ تو اس کا فائنل فیصلہ کیا ہے، اس میں میرے خیال میں وقت لگے گا، کہ بنیادی طور تو یہ فیصلہ ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم ہر پارٹی سے کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، مسلم لیگ ہو، آفتاب شیرپا ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ہماری سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے۔ اسلام اگر ایک طرف ایک اسلامی کاز، ایک اسلامی پارٹی ہے اسلامی سیاست اور مذہبی کاز کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی ایک جمہوری کاوش بھی ہے، ایک تاریخی جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے بھی، اور 73 کی آئین کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کی کاوش تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جب یہ پارٹی اتنی متعدد پہلو کے حوالے سے ان کی ایک شناخت ہے، مگر پھر بھی اس پارٹی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جو صرف جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک پرامن ماحول دیا جائے، کیونکہ ٹانک ہو یا ڈے خان، بنو ہو یا لکی مروت، ان اضلاع میں مغرب کے بعد، شام کے بعد کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو جب کنٹرول کسی اور کا ہے اور تھریٹ بھی حکومت کے رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ہے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہے، تو پھر ہمیں جواب دے نگران حکومت، ادارے اور الیکشن کمیشن کہ اس ماحول میں الیکشن کیسے ہوگا۔ دوسری بات موسمی سرما کی ہے۔ عادل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں سے، بالائی علاقوں سے لوگ شہری آبادیوں میں آتے ہیں، پھر وہ پولنگ کے دن جب برفباری ہو، بارش ہو یا امن کے خطرات منڈلاتے ہوں، اس صورتحال میں ووٹر ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ اگر لاکھوں لوگ ووٹ سے محروم ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، برفباری کی وجہ سے، برف کی وجہ سے یا امن و امان سیکورٹی خطرات کی وجہ سے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی آڑ میں ہمیشہ ریگنگ ہوتی ہے، داندھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس رزلٹ کو کون تسلیم کرے گا؟ کیونکہ جب ووٹر وہاں ہے نہیں اور بکسے بھر کے نکلتے ہیں پسندیدہ لوگوں کو جتوانے کے لیے، پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا آئین کا تقاضا اگر 8 فروری کو الیکشن کرانا ضروری ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ماحول، سازگار ماحول مہیا کرنا، کیا یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے؟ مولانا صرف یہ کہتے ہیں مولانا صاحب، لہذا ان سوالات کا کوئی ایڈریس کرے الیکشن کمیشن یا نگران حکومت یا کوئی اور۔